رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی شان میں گستاخی۔ اورنگ آباد میں مسلمانوں کا پرزور احتجاج۔ مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد میں اس وقت کشیدگی پھیل گئی جب مسلمانوں کا ایک گروپ پولیس اسٹیشن کے روبرو جمع ہو گیا اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قابل اعتراض ریمارکس کرنے والے ایک ہندو مذہبی لیڈر کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مسلمان بڑی تعداد میں سٹی چوک پولیس اسٹیشن کے باہر جمع ہو گئے اور رامگیری مہاراج کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ہندو لیڈر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف اہانت آمیز ریمارکس کیے ہیں۔ انسپکٹر نرملا پردیسی نے مسلمانوں کو سمجھایا اور ان سے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ خاتون انسپکٹر نے بتایا کہ وہ اس سلسلے میں سخت کارروائی کریں گی۔ رامگیری نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوؤں کو چوکس رہنا چاہیے۔ میں نے وہی کہا جو مجھے کہنا چاہیے تھا اور میں اپنے بیان پر قائم ہوں اور میں نتیجہ بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ سابق ایم پی اور مجلس کے ریاستی صدر امتیاز جلیل نے سٹی پولیس کمشنر کو ایک مکتوب تحریر کرتے ہوئے رامگیری مہاراج کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ہندو لیڈر نے ناسک کے ایک گاؤں میں اپنے خطاب کے دوران مسلمانوں اور ان کے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد علاقے میں فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنا ہے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی پیدا کرنا ہے۔ اس دوران پولیس نے ہندو مذہبی لیڈر کے خلاف 2 FIR درج کیے ہیں۔ معزز علماء کرام کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن ہم نے پولیس کمشنر صاحب کے پاس گئے اور ہماری ناراضگی کا اظہار کیے، ہمارے غصے کا اظہار کیے اور یہ بتایا ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کے تعلق سے کسی بھی طرح کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور بار بار یہ باتیں سامنے آ رہی ہے جس کھلے طور کے اوپر یہ جو اپنے آپ کو مہاتما اور گرو کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے پروچن کے دوران یہ نہیں کہا کہ ان کے دھرم کے اندر کیا اچھا ہے، بلکہ مسلمانوں کا اسلام کس طریقے سے خراب ہے کر کے یہ پروچن وہ دے رہے تھے جو ان کا کام نہیں ہے۔ آپ اپنی اچھائیاں بتائیے گا۔ اس ملک کی خوبصورتی یہی ہے کہ اتنے سارے جاتی دھرم اور مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی آپ کے دھرم کے بارے میں بولا نہیں ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی ایک ایسا واقعہ بتا دے کہ جہاں پر ہمارے کسی مولانا نے، کبھی ہمارے علماء دین نے کسی دوسرے مذہب کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا اور گھنونی بات کہی ہے۔ ہم نے پولیس کمشنر صاحب کو پورے واقعے سے آگاہ کرایا اور ان کو یہ بتایا کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر اس بات کو لے کر ناراضگی ہے اور غصہ ہے۔ ایسے حالات کے اندر یہ پولیس کی، سرکار کی، پرشاسن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو بھی دوشی آدمی ہے اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم نے اگزامپل دیا مولانا سلمان اظہری صاحب کا کہ جب انہوں نے کوئی بیان دیا تو ان کے خلاف پورے ہندوستان کے اندر ہے تو کتنے سارے FIRs رجسٹر ہوئے، اور آج بھی مولانا صاحب جیل میں بند ہے۔ تو انہیں کیوں چھوٹ دی جا رہی ہے؟ کیا انہیں یہ بول کر کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ کچھ بھی بولیے گا ہم آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کر کے؟ تو ہم نے صاف کہا ہے اس کا کوئی انت نہیں ہوگا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ اگر اس ملک کی خوبصورتی کو اگر برقرار رکھنا ہے تو ایسے جو سماج کے اندر تیڑ اور دراریں اور دیواریں پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب آپ ایک بات سمجھ لیجئے گا، آج جمعے کا دن ہے۔ آج 3 الگ الگ شہروں کے اندر ناسک میں ہندو سکل سماج کی طرف سے مورچہ نکالا جا رہا ہے، نماز کے وقت نکالا جا رہا ہے۔ اجازت کون دے رہا ہے؟ نندربار کے اندر ہے تو آج جمعے کے دن نماز کے وقت میں آندولن کیا جا رہا ہے، امراوتی کے اندر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اجازت کون دے رہا ہے کہ جمعے کے دن اس طرح کے معاملے کو؟ ہم نے بنگلہ دیش میں اگر ہندوؤں پر اتیاچار ہو رہا ہے تو یہ بات سمجھ لینا کہ وہاں پر مسلمانوں کے اوپر بھی اتیاچار ہو رہا ہے۔ ہم نے دونوں ہی ہندوؤں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر جو اتیاچار ہو رہا ہے ہم نے اس کی نندا کی ہے۔ ہم نے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کی ہم نے کئی زور طریقے سے ہم نے یہ آواز اٹھائی ہے، لیکن وہاں پہ ہو رہا ہے اس لیے اب ناسک کے اندر دکانیں بند کرواؤ، آپ زبردستی وہاں پہ ہے تو اس طرح کا ماحول تیار کر رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایک سوچی سمجھی سازش کا ایک حصہ ہے، ایک شڑینتر ہے، اور ہم تمام نوجوانوں سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے، خاص طور سے ہاں آپ کا غصہ جائز ہے،
ہم اس مدعے کے اوپر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز برداشت نہیں کریں گے. دنیا کا مسلمان نہیں برداشت کر سکتا ہے اپنے نبی کے خلاف، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ان کی سازشوں کا شکار ہو جائیں. وہ سازش رچ اسی لیے رہے ہے کہ آپ سڑکوں کے اوپر آئے، آپ نے کہیں نہ کہیں سے آپ شروعات کریں. تو میں تمام نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ کے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے ہمارے علماء دین جو بھی ہمیں فیصلہ دیں گے ہم اس کو قبول کریں گے، اس کو مانیں گے، ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور ان کی رہنمائی کے اندر ہمیں آگے جو بھی کرنا ہے ہم کریں گے. آج اس تعلق سے ستارہ کے اندر ایف آئی آر رجسٹر ہو چکی ہے. ستارہ پولیس اسٹیشن کے اندر جہاں جہاں پر بھی ایف آئی آر رجسٹر ہوگی، سپریم کورٹ کا گائیڈ لائنز ہے کہ ان کو سب کو کلب کیا جاتا ہے، اور وہ کلب کر کے ہم نے یہ کہا ہے کسی ایک پولیس اسٹیشن میں بھی ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی ہے، ان کو کلب کر کے آپ اس کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے. دوسرا ہم نے ایک میمورنڈم یہ دیے ہے کہ کئی مہینوں سے ایسے ویب سائٹ چلائے جا رہے ہیں جو اسلام کے بالکل خلاف ہے. اتنی گھٹیا اور گھنونی باتیں تصویروں کے ساتھ وہاں پر ہم نے وہ پورے ویب سائٹ کی ڈیٹیلز دیے ہیں. 2 مہینہ پہلے یہ ویب سائٹ کی ڈیٹیلز ایک میمورنڈم کے طور کے اوپر یہاں پر پولیس اسٹیشن کے اندر جمع کی جا چکی ہے، اس کا انورڈ ہے. ہم نے وہ کاپی دیا اور ان کو یہ کہا کہ ایک ویب سائٹ کے اوپر ہے تو آپ ایکشن لیجیے تاکہ دوسروں کو یہ سبق ملے کہ آپ کسی دوسرے دھرم کے بارے میں اس طرح کے ویب سائٹس بنا کے وہاں پہ کس طرح کی اشلیل باتیں کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی کارروائی کرنا. پولیس کمشنر صاحب نے آشواسن دیے ہے کہ میں ہر طریقے سے جو بھی مدعا ہم نے اٹھایا ہے انہوں